یہ ہے کہ کچھ انڈیکیٹرز وہ ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ بڑا گمان کرتی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلی جو میاں صاحب کی گورنمنٹ کا آخری ٹائم تھا نا, اب ڈبل ایڈوکیٹ بننے والی بات ہی ہے, لیکن جو ان کے دور کا آخری ٹائم تھا اس میں بہت ساری مشینری آ رہی تھی, موٹر ویز کی اور پاور ہاؤسز کی. صحیح. تو اس سال میں اگر آپ کا امپورٹ بل بڑا ہونا ہے تو یقیناً وہ تو ہر سال تو نہیں ہوگا, اس سے اگلے سال آپ نے کون سے ایسے کمال کر دیے کہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا. کئی دفعہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ ہے وہ بینچ مارک, اٹ از ناٹ دی بینچ مارک, وہ آپ کا ہے کہ آپ نے کون سی چیزیں امپورٹ کی ہیں اور کتنی چیزیں ایکسپورٹ کی ہیں. اب پھر دوبارہ وہ امبیلنس شروع ہو گیا ہے. پچھلے کچھ 8 مہینے سے جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھا ہمارا, اب وہ دوبارہ نیگیٹو میں چلا گیا ہے. دوسری طرف یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جی ہمارا بڑا ریکارڈ, ہمارا ایگریکلچر گروتھ ہوئی ہے, بمپر کراپس آئی. زمین یار, ہم جب 2008 میں گورنمنٹ میں آئے تھے نا, تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت گندم بھی امپورٹ ہو رہی تھی, چینی بھی امپورٹ ہو رہی تھی. ایک سال میں 2008 کے بجٹ میں جو امیڈیٹلی ہماری گورنمنٹ کے بعد آیا, اس پہ ہم نے کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. 2009 میں ہم سیلف سفیشینٹ ہوئے, 2010 میں ایکسپورٹ کر رہے تھے, چینی بھی ایکسپورٹ ہو رہی تھی. سپورٹ پرائس سب سے زیادہ بڑھائی. تو اگر ہمارے دور میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ریکارڈ گروتھ کی ایگریکلچر کی, تو وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے. آپ ہمارے ایکسپورٹ اٹھا لیں, اس میں پڑا ہوا لکھا. اسی طرح جو ہماری اوور آل ایکسپورٹس تھی پاکستان کی, ہم نے اگر اچھے فیصلے کیے, ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھایا, باوجود اس کے کہ دہشت گردی تھی, باوجود اس کے کہ 2009 میں انٹرنیشنل ریسیشن تھا, ورلڈ ریسیشن بہت خوفناک تھا, جس سے آج تک دنیا کے کئی ملک اس کے اثرات سے نہیں نکل پائے, اور بدترین لوڈ شیڈنگ, اور بدترین لوڈ شیڈنگ, کمزور ترین حالات تھے. دہشت گردی کا عالم کیا تھا کہ پاکستان میں نہ کوئی انویسٹر آتا تھا, نہ کوئی بائر آتا تھا. ہمارے لوگوں کو اپنے کموڈیٹیز لے کے جا کے دبئی میں کرنا پڑتی تھی, دبئی میں جا کے سنگاپور میں شوکیس کرتے تھے, اور آپ کے بینکس کی ایل سیز لوگ قبول نہیں کرتے تھے, کاؤنٹر گارنٹیز لیتے تھے, ایل سیز کھلتی تھی دوبارہ. ان حالات میں بھی ہم نے $25.5 ارب پہ جا کے ایکسپورٹس لے کے گئے تھے. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے نا, یہ ریکارڈ کہہ رہا ہے. چوہدری صاحب نے کہا ہم نے بڑا کام کیا ہے, ہم نے اپنی پرفارمنس قوم کے سامنے رکھ دیے. تو فواد چودھری اس وقت ہمارے ساتھ ہی تھے, وہ پیپلز پارٹی کے ترجمان ہوا کرتے تھے ان دنوں. تو ہم نے اپنے پہلے سال کی پرفارمنس بھی دی تھی, اور اس کی بک چھاپی تھی. دوسرے سال کی پرفارمنس پہ بھی بک چھاپی تھی. تیسرے سال کی وہ ویب سائٹس پہ بھی ہیں, آج بھی ہیں, وہ بک فارم میں بھی ہیں. ہم نے اس کے اوپر پریس کانفرنسز بھی کی, اخبارات میں بھی گئے. وہ پورا ہم نے ڈیٹیل قوم کے سامنے رکھی تھی کہ ہم نے یہ کیا ہے. اور چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھی ہم نے پورا اس پہ فگر آؤٹ کیا تھا کہ ہم نے کتنے % کیا ہونا تھا, اس کو پھر سیگمنٹ کیے تھے کہ جی اس میں لیجسلیشن کیا ہونی تھی, کانسٹیٹیوشنل ورک کتنا تھا, ایگزیکٹو کام کتنے ہونے تھے, وہ بھی سارا بتایا تھا کہ کیا ہوا ہے. سرینڈرنگ پاورز ٹو مطلب پریزیڈنشل پاور سرینڈر کر, وہ سارا کچھ کیا. پھر ہم نے اگر ہم نے اکانومی کو بہتر کیا, تو پاکستان میں پہلی دفعہ ہم نے 150% کے قریب امپیکٹ ہوا تھا تنخواہیں بڑھانے کا. تنخواہیں جو ہم نے 135% بڑھائی تھی, ہم نے پینشنیں بڑھائی تھی. اس گورنمنٹ نے کیا کیا, ہم نے ایک پروگرام شروع کیا, اس کا نام تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. میں اتفاق سے اس کا فاؤنڈر چیئرمین تھا. وہ بی بی شہید کا خواب تھا. انہوں نے ڈائریکٹ انٹرونشن کا جو ہے نا غریب ترین لوگوں کے لیے اور ویمن امپاورمنٹ کے لیے وہ ایک تصور دیا, اور اس میں سارے پروگرام تھے. اس میں وسیلہ روزگار بھی تھا, اس میں وسیلہ صحت بھی تھا, اس میں امپاورمنٹ آف وومن بھی, اس کو اسمال ہینڈی کرافٹ کا جو کام یہ بھی کرانے کا تھا. یہ جو ہیلتھ کارڈ, سلائی مشینیں دینے کا, سلائی مشینیں, ان کو زمینیں دینے کا فائدہ تو کوئی اور لے گئے سلائی مشین. نتھنگ جی, یہ ہوتا ہے. یہ ہمارا بیسک ایشو یہ ہے کہ پہلی کوشش تو ہوتی ہے کہ فائدہ بھی لیں, لیکن دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پروجیکٹ سے, آپ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا نا, ہم نے 2008 میں شروع کیا وہ پروجیکٹ, پر اس کو ڈیفائن ہونے میں, اس کو پریکٹیکلی آن گراؤنڈ آنے میں 1 سال لگ گیا. اگلے سال ہم نے فارم دیے, فارمز میں غلطیاں ہوئی, پرابلمز آئے. پھر چلتے چلتے مسلم لیگ کے دور میں اس کا نام تو بدلنے کی کوشش کی گئی جس طرح انہوں نے کیا, لیکن وہ پروگرام بڑا ہوتا گیا. ہماری گورنمنٹ ہوتی اور بڑا ہو جاتا. سو بیسیکلی خواب کس کا تھا, پیپلز پارٹی کا, بے نظیر بھٹو کا. سو یہ جو احساس پروگرام لیے پھرتے ہیں کہ اس کی بڑے چرچے ہیں کہ جو اس کو ورلڈ ریکگنیشن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ہمارے دور میں ملی, اس کو UN نے باقاعدہ دنیا میں ایک ماڈل پروگرام جو ہے وہ ڈکلیئر کیا.
لیکن چلیں قاہرہ صاحب، ایک صدقہ جاریہ ہے وہ چل رہا ہے اور آخری نام بدل گیا. چھوٹی سی ایک فگر اور میں بتاتا چلوں آپ کو. یہ جو گورنمنٹ آج کل کہتی ہے نا جی کہ فورن ریمیٹنسز بڑی آ رہی، کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی تمہارے دور میں کتنے لوگ باہر گئے ہیں جو تمہاری وجہ سے فورن ریمیٹنسز آ رہی ہیں. یہ جو فورن ریمیٹنسز ہیں یہ تو وہ لوگ میجورٹی میں ان کے فور فادرز گئے، یہ گئے جو 60s میں بھٹو صاحب کے بھٹو شہید. اور ہم تو اکثر کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو بھٹو شہید کا صدقہ جاریہ ہے. جو لوگ باہر گئے آج وہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں، تو یہ بھٹو شہید کے لگائے ہوئے پودے ہیں. تمہارا اس میں کیا رول ہے؟ ہاں پاکستان میں وہ ریمیٹنسز اس لیے بھی آئیں کہ باہر لوگوں کو بہت زیادہ یورپ میں، امریکہ میں گورنمنٹوں نے یہ کووڈ کے دنوں میں، ہمارے ہاں تو عذاب آ گئے، ان کے ہاں بھی عذاب آئے، لیکن اس عذاب میں حکومتوں نے ان کو سٹائپنڈز دیے، ان کو بزنس میں جو لاسز تھے اس کو ریکوری، تو وہ پیسہ لوگوں نے یہاں شفٹ کیا ہے. پھر جو گلف سے لوگ تھے سعودی عربیہ میں ادھر، وہ لوگ واپس آئے، اور واپس جب آئے تو ان کے ساتھ بہت سارا پیسہ آیا. اللہ کرے یہ ریمیٹنسز اور بڑھے. صحیح، ہم تو چاہتے ہیں پاکستان کی اکانومی مضبوط ہو. دوسری ایک بڑی وجہ ہے کہ آفیشیل چینل زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اس لیے نمبر ریکارڈ بھی ہو رہا ہے کیونکہ فیٹف کی کنڈیشنز ہیں آ گئی ہیں. آپ کا بھلا تو یہ آپ نے نٹ شیل دبا دیا، پورا بٹن اس پہ ہاتھ رکھ دیا آپ نے، کہ اس کی وجہ سے آپ کا اب ریکارڈڈ ہو رہا ہے سارا کچھ. بنیاد یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے وعدے پورے کیا؟ بجلی سستی کی، گیس سستی کی، تیل سستی کی، روزگار دیا، گھر بنا کے دیے، بزنس فیسیلیٹیٹ کیا. اور یاد رکھیے اگلے 2 سال میں کر سکیں گے یہ سب چیزیں؟ کر سکیں گے. مطلب آپ دیکھیں نا، ان کا ایک ان کا بڑا پروگرام جو ہے وہ صرف ایک ہے، وہ ہاؤسنگ سیکٹر ہے. ہاؤسنگ کیا آپ کو ایکسپورٹ فیسیلٹی دیتا ہے؟ کیا آپ کے لیے ارننگ ہینڈ بنتا ہے؟ آپ کہتے ہیں 7 انڈسٹری، 15 انڈسٹری، 50-52 انڈسٹریز کا پہیہ چل پڑتا ہے ساتھ. سوال یہ ہے کہ اس کنسٹرکشن میں ساتھ ہی ساتھ آپ کا اس وقت پاکستان کے اندر ہاؤسنگ سیکٹر میں، کنسٹرکشن میں، یا جس طرح یہ بڑی بڑی سوسائٹیز بنے، جتنا پیسہ ان سوسائٹیز میں لگ چکا ہے اور جو اس وقت انفراسٹرکچر کھڑے ہو رہے ہیں، وہ پاکستان کے اگلے 40 سال کی ضرورتیں ہیں. اللہ ہاں بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن ہم کر کے رہے، ہم ایک تو اپنی موسٹ فرٹائل لینڈز برباد کر رہے ہیں اس میں، اور دوسرا سارے کا سارا پیسہ جو کسی اور جگہ انڈسٹری میں لگ کے پاکستان کے لیے مطلب زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتا تھا. ایکسپورٹ انڈسٹری لگ سکتی تھی، ایکسپورٹ لگ سکتی تھی، امپورٹ آپ کی رک سکتی تھی، دونوں کام ہو سکتے تھے. تو وہ آپ نہیں کر رہے اس سے. لیکن صاحب عمران خان صاحب کا تو ویژن یہ ہے کہ ورٹیکل کنسٹرکشن کی جائے تاکہ لینڈ جو ہے وہ نہ خراب کیا جائے، اور جو فرٹائل خاص طور پر جو جہاں پہ مطلب کیا اس کے لیے کوئی قانون بنا ہے؟ زمین آج بھی اسی طرح سوسائٹی میں اللہ کرے. یہ تو پچھلے 30-40 سال سے ہم نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے خان صاحب آموں کے باغات آپ کسی شہر میں چلے جائیں، چھوٹے بڑے کوئی شہر چل. سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اس حکومت میں کیا لینڈ یوز جو ہے یا ایگریکلچر لینڈ کو کنورژن جو ہے اس کو روکا گیا ہے؟ اس کے لیے کوئی قانون بنا ہے؟ آنسر از نو. آج بھی وہ کام اسی طرح ہو رہا ہے. میں ہاؤسنگ کے خلاف نہیں ہوں، صحیح، بالکل صحیح. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری بند کر لو، لیکن یہ ضرور دیکھو کہ وہ پیسہ جتنا وہاں پہ کھپ رہا ہے، جتنا وہاں پہ وہ پور ان ہو رہا ہے، وہ کتنی ہمارے لیے امپورٹ یا ایکسپورٹ میں پاکستان کو بینیفٹ کر رہا ہے. 3 سال نٹ شیل فورن پالیسی میں مطلب گینز آپ کے سامنے ہے. کشمیر میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا. افغانستان میں ایک صرف ہوا ہے کہ افغانستان میں اس دفعہ امریکیوں نے نکلنا تھا افغانستان سے، نیٹو نے نکلنا تھا افغانستان سے. ان کے اپنی اور ہماری طرف سے فیسیلیٹیشن میں جو ڈائلاگ سارا ہوا، اس کے اندر ایک ضرور تھا کہ وہ پیسفلی نکل جائے. اگر وہ پیسفلی نہ نکل پاتے، ان کو ریزسٹنس ملتی، اور آج وہاں پہ اگر لڑائی شروع ہو جاتی، تو آج پاکستان عالمی کٹہرے میں کھڑا ہوتا. لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو دنیا بھر کے وزیر اعظم فون کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو دنیا بھر کے وزیر خارجہ فون کر رہے ہیں. تو فورن پالیسی کہیں پہ ہے تو صحیح، تو تب تو یہ سارے معاملات. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ کا کیا آپ کے ساتھ ایون چائنیز آپ سے خوش ہیں؟ کیا ایرانینز آپ سے خوش ہیں؟ امریکی آپ سے خوش ہیں؟ انڈینز آپ کے ساتھ کوئی بہتر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں؟ برطانیہ آپ کے ساتھ کوئی خوش ہے؟ دنیا کی کئی طاقتیں ہیں نا. EU آپ کے ساتھ خوش ہے. آج بھی آپ سارا کچھ کرنے کے باوجود کٹہروں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ دعوے کرنے سے نہیں، صرف بڑک مار دینے سے کہ میں نے نو کہہ دیا، میں نے کہا نو مور. تو نو مور کہنے کے بعد ایبسلیوٹلی ناٹ تو کس کو کہا؟ اپنی اسمبلی میں کھڑے ہو کے. وہ تو کہتے ہیں ہم نے تو آپ سے کوئی چیز مانگی ہی نہیں تھی جس پہ آپ ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے ہیں.
اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ بیسز نہیں مانگی تھی. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بیسز مانگے نہیں, ہمارے تو اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کہا. لیکن افغانستان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں دنیا ابھی بھی سمجھ رہی ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی نے بڑا کردار ادا کیا. پاکستان کی خارجہ پالیسی نے کیا رول ادا کرنا تھا؟ اسلام آباد نے نہیں کیا. اسلام آباد نے کیا, پنڈی نے کیا. سوال یہ ہے کہ کیا سول گورنمنٹ کا اس میں بھی بڑا رول تھا؟ اللہ کرے یہ رول اور بڑا ہو اور اچھا ہو, وہاں امن ہو, ان کی پالیسیز اور بہتر طریقے سے کام کر دیں. میں تو دعا گو ہوں. صحیح. کیونکہ افغانستان کے حالات اگر خراب ہوتے ہیں تو ہم پہ ڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا. آج تک اگر وہاں پہ ہم اس صورتحال کو کچھ بہتری رہی ہے تو مجھے ایک پیس ہمیں نظر آ رہا ہے وہاں پہ کہ طالبان نے آ کے ٹیک اوور کر لیا سارا کچھ, کیونکہ ان کے اپنا سارا سٹرکچر تو بیٹھ گیا. اور امریکیوں کو باہر نکلنا تھا, وہ آرام سے نکل گئے. ان کے ہاں کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی ان کے خلاف. لیکن اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا اور امریکہ ابھی بھی تھوڑا سا ناسٹی پلے کر رہے ہیں افغانستان میں, خاص طور پہ کچھ نہ کچھ تو وہ کریں گے, لیکن ان کا کر رہے ہیں. وہ انڈائریکٹ ہے, ڈائریکٹلی تو نہیں ہے. ڈائریکٹلی نہیں, اگر ڈائریکٹ آن گراؤنڈ وہ ریزسٹنس نہیں ہے. نیٹو اور امریکیوں کے ساتھ اگر ان کی ڈائریکٹ ریزسٹنس ہو جاتی تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے, تو اس کا چارج الٹیمیٹلی لگے گا ہم پہ. میں تو یہ کروں اللہ کرے یہ ہوش کے ناخن لیتے ہوئے وہاں وہ پالیسیز اڈاپٹ کریں کہ ایک تو اس کا ایک فزیکل فال آؤٹ آنا ہے, ایک اس کا انٹلیکچوئل فال آؤٹ آنا ہے. جہاں جہاں وہاں پہ جو طالبان اپنی ایمریٹس وہاں پہ اسٹیبلش کر کے اس کو مستحکم کرتے جائیں گے, یہاں ہمارے ہاں بھی وہ ایمریٹس کے دعوے دار جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی ایک عذاب کھڑا کرنے کی. اکانومی ڈسکس کر لیا, فورن پالیسی ڈسکس, کووڈ میں تو کم از کم کریڈٹ دیتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا. اچھی بات ہے, جو کسی کا کریڈٹ ہے ملنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. انہوں نے اچھی پالیسی بنائی. تو ان 3 سالوں میں کم از کم ایک کوئی اور کریڈٹ مطلب بالکل, مطلب اللہ کا, وہ تو بہت کچھ تیاری کر رہے ہیں. میرے خیال میں 26 اگست کو بہت مطلب لے کے آئیں گے بڑی ایک شاندار قسم کی. عاشورہ کی وجہ سے ڈیلے کر دیا تو وہ لے کے آ رہے ہیں کہ جی ہم نے 3 سال میں یہ کیا. اور عمران خان صاحب نے پچھلے 2 ہفتے میں جتنی میٹنگز کی ہیں اس میں زور یہی دیا ہے کہ ہماری 3 سالہ کارکردگی عوام کو بتائی جائے. دیکھیے کارکردگی تو عوام کی زندگیوں میں آسانی سے لوگوں کو پتہ چلتی ہے. اگر تو لوگوں کی زندگیوں میں نے سمپل کہا نا, آسانیاں آئی ہیں تو لوگ آپ کی باتوں پہ یقین کریں گے. نہیں آئی تو پھر آپ کی ملمہ سازی اور خوبصورت کتابیں لوگ نہیں پڑھتے. ورنہ یہ بڑی شارٹ لیفڈ ہوتی ہے کہ آپ ان کو میڈیا کے ذریعے, آپ ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو کنونس کریں, آپ بڑے بڑے پریس کانفرنسز کریں, بڑے بڑے اشتہار لگوائیں. یہ ساری حکومتیں کرتی رہتی ہیں. انصاف کارڈ, ہیلتھ کارڈ, کسان کارڈ, انصاف کارڈ ہے کیا, صحت کارڈ میں نے پہلے کہا نا, یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام, ٹھیک ہے, انصاف کارڈ, اور یہ مسلم لیگ کے دور میں باقاعدہ اس کی ڈسٹریبیوشن شروع ہو گئی. صحیح. تو ان کا اپنا کیا ہے؟ لیکن وہ نوجوان, کامیاب نوجوان پروگرام جس کا عثمان ڈار صاحب کریڈٹ لیے نہیں تھکتے, وہ تو کہتے ہیں کہ جناب اتنا امپاور کر دیا نوجوان کو, جو بے روزگار تھا اس کو پیسے دے دیے, اس کو اتنا دے دیا. کسان کارڈ بھی بہت بڑا خوشحال دکھا رہے ہیں کسانوں کو. میں کہہ رہا ہوں جی بہت اچھا ہے, اللہ کرے یہ ڈیلیور کر پائیں. ان سے پوچھئے ڈسبرسمنٹ, تو یہ اچیومنٹ ہے. ڈسبرسمنٹ کتنی ہوئی ہیں, اس کے ریزلٹس کیا آئے ہیں؟ میں تو سمپل کہہ رہا ہوں نا کہ سب سے بڑا انڈیکیٹر, میں تو گورنمنٹ کا, فرض کریں میں گورنمنٹ کا مخالف ہوں تو میں ان کی ہر چیز پہ تنقید ہی کروں گا, ان کو پازیٹیو نہیں دیکھوں گا. اوکے چلے یہی مان لیتے ہیں, بٹ میری طرف دیکھنا چھوڑ دیجیے. اور آپ ایک اینکر ہیں, آپ نے بھی ایک نیوٹرل پوزیشن لینی ہے, پبلک سائڈ بھی دیکھنی ہے اور گورنمنٹ کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. کسی کا آپ کرٹک تو نہیں ہے, میں تو گورنمنٹ کا کرٹک ہوں. صحیح. لیکن جو آپ کے یہ سارا, میں نے تو سمپل کہا نا کہ آپ اپنے سارے اسٹاف سے بالکل